الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ ہر گھر میں لڑائی چل رہی ہے، خصوصاً ساس اور بہو کا معاملہ ہر گھر پہ چل رہا ہے۔ دراصل حقوق العباد کو ہم لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق العباد غیروں کے لیے ہے۔ اگر غیر کسی مسافر سے، کسی پڑوسی سے، کسی اجنبی سے ہم نے کوئی بدتمیزی کر لیا، کوئی اس کا حق تھا اس کو ادا نہیں کیا، یہی سب ہم لوگ سمجھتے ہیں، یا پھر کسی کا مال و زر ہم نے بے ایمانی کر لیا تو وہ حقوق العباد کا مرتکب اس کو سمجھا جاتا ہے۔ دراصل حقوق العباد جو ہے اپنے گھر سے ہی ہے، اپنے گھر کے لوگوں کا حق ادا کرنا ہے۔ اب دیکھ لیجئے لڑائی جھگڑے جو ہو رہے ہیں گھروں میں، وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ بیٹا ماں کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، باپ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، ماں باپ بھی بچوں کے حق جو ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح سے ساس بہو کا حق ادا نہیں کر رہی ہے، بہو ساس کا حق ادا نہیں کر رہی ہے، شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا۔ تو اس طرح سے ہمارے جب حقوق پر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو ہم بھڑک اٹھتے ہیں۔ گھر میں جو ساس بہو کی لڑائیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ میں نے جو تحقیق کر کے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے، ساس بہو کی لڑائی کی ہوئی وجوہات جو ہیں وہ 15 ہیں۔ 15 وجوہات کی بنا پر جھگڑا قائم ہو جاتا ہے، اور وہ جھگڑا پھر شدید ہو جاتا ہے، اور شدت اختیار کرنے کے بعد نوبت علیحدگی تک پہنچ جاتی ہے، اور نہ جانے دشمنی تک بات جا پہنچتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 ساس کی طرف سے غلطی ہوتی ہے۔ جب بہو کو لانے کی بات ہوتی ہے، شادی سے پہلے بہت سہانے خواب بہو کو دکھایا جاتا ہے، بہت نرم لہجہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، بڑی ہمدردی ظاہر کی جاتی ہے۔ اب جب شادی کر کے لڑکی رخصت ہو کر کے اپنے سسرال میں آ گئی تو ساس نے کمان اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب میری حکومت ہے، میری حکمرانی چلے گی، میرے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، جو میں کہوں گا، جو میں کہوں گی وہی ہوگا۔ یہ اکثر دیکھا ہے آپ نے۔ نمبر 1 تو یہ ہو گیا۔ نمبر 2، کوئی بھی کام، مثلاً کھانا پکے گا ہماری مرضی کے مطابق، ہمارے پسند کے مطابق۔ حالانکہ ساس کو یہ سوچنا چاہیے کہ بڑھاپے کے حالت میں زیادہ کھانے پینے کی چاہت نہیں ہوتی ہے، اور جوانی میں انسان کو ہر طرح کی نئی چیزیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ بہو کی مرضی کے مطابق گھر میں کھانا بنے، اور جو بھی مرد ہیں نوجوان ان کے مرضی کے مطابق کھانا بننا چاہیے۔ لیکن ساس چونکہ اپنا روب جمانے کے لیے، اپنی بڑائی دکھانے کے لیے کہتی ہے کہ آج میں نے یہ کہا ہے تو یہی پکے گا، جبکہ بہو کا کھانے کا دل کچھ اور تھا، پکانے کا دل کچھ اور تھا۔ یہ ایک وجہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، ساس چاہتی ہیں کہ ہمارے جیسا کہ میں چاہوں ویسا کام بہو کرے۔ تو اب سمجھنے کی بات ہے کہ ساس کی عمر کم از کم 55-60 سال بھی ہوتی ہے، اور بہو کی عمر 20-25 سال ہوتی ہے، یا اس سے کم یا کچھ زیادہ۔ تو کافی آدھا کا فرق ہو جاتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ۔ بہو اس سے بھی، یعنی کہ 40، اگر 60 سال کی ساس ہیں تو بہو کی عمر 20 سال ہے، 40 سال کا فرق ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ 40 سال کی عورت میں جو سمجھ ہوگی، جو بردباری ہوگی، جو کام کرنے کا انداز ہوگا، وہ بہو کے اندر نہیں ہوگا، وہ کوالٹی اس میں نہیں آئے گی۔ لیکن ساس چاہتی ہے کہ جس طرح سے ہم چاہتے ہیں ویسا کام کرے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک لڑائی کا
सबब है। नंबर 4 में है पर्दा की वजह से लड़ाई भी होती है। अब सास पर्दे वाली हैं, उनके घर में पर्दा किया जाता है। अब सास ये चाहती हैं कि बहू भी पर्दा करे, लेकिन बहू जो है वो मॉडर्न बनने के चक्कर में वो बग़ैर हिजाब के, बग़ैर पर्दा के बाहर का आना जाना करती है। इस वजह से भी लड़ाई होती है। अच्छा, नंबर 5, घर के अंदर नाइंसाफ़ी करना। जैसे सास बड़ी हैं, उन्होंने नाइंसाफ़ी करती हैं। नाइंसाफ़ी से मुराद किसी एक बेटा पर ज़्यादा जान निछावर करती हैं, उसकी बात को ज़्यादा समझती हैं, उस पर ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है और दूसरे बेटा पर नहीं। या एक बहू पर ज़्यादा तवज्जो है, उसको ज़्यादा मोतबर समझा जा रहा है और दूसरी को कम समझा जा रहा है। और ऐसा होता है कि एक बहू आई है, बड़े घर से आई है, बहुत जहेज़ लेकर के आई है, बड़े बाप की बेटी है, दूसरी कम है, तो उसको कमतर समझा जाता है। तो ये नाइंसाफ़ी, जब आपकी बहू दोनों है, दोनों को बराबर समझना है। तो अब जब एक को फ़ौक़ियत दी जाती है और दूसरे को नहीं, तो फिर लड़ाई की वजह बन जाती है। नंबर 6 में है काम की ताकत। अब एक लड़की बहू है, ज़ाहिर है उसकी उम्र कम है, उसकी ताकत है इतना काम करने का, आपने उसके ऊपर इतना काम डाल दिया, अब वो कर नहीं सकती है, लामहाल फिर वो चिड़चिड़ा करके कुछ ना कुछ बोल जाती है, ये लड़ाई का सबब बन जाता है। नंबर 7 में है बहू पर पाबंदी। हर काम में टोक टाक करना, मैके जाना है तो इतने दिनों में जाना है, कहीं जाना है तो मुझसे इजाज़त ले कर के जाना है, उसकी यानी कि अपनी कोई मर्ज़ी नहीं चलेगी, आपको हमारे बताए हुए तरीक़े पे चलना है। यानी कि जेल वाला हिसाब, जैसे जेल में कैदियों को पाबंद कर दिया जाता है किसी काम के लिए, इसी तरह से बहू को पाबंद कर दिया जाता है। तो ये भी एक लड़ाई का ज़रिया है, ये भी एक लड़ाई होने का सबब बन जाता है। नंबर 8 में है कि अगर बेटी उसी घर में रहती है, चाहे वो कुंवारी है या शादीशुदा हो, तो उसकी अहमियत ज़्यादा दी जाती है, उसकी हर जायज़ नाजायज़ सब बात मान ली जाती है और बहू की बात को नज़रअंदाज किया जाता है, नहीं माना जाता है। अगरचे उसकी बात सही भी हो, फिर भी हसद के मारे कि इसकी बात मान ली जाएगी तो ये सर चढ़ जाएगी, ये सोच है कि ये सर चढ़ेगी। हालांकि इसमें कोई सर चढ़ने की बात नहीं है, लेकिन सास लोग ऐसा करती हैं। अपनी बेटी को जब अहमियत देती हैं तो फिर बहू के दिल में नफ़रत पैदा होती है और फिर इस तरह से उसकी ज़बान चलना शुरू हो जाती है। नंबर 9 में है बात बात पर टोकना। बात बात पर ये सास जो होती हैं टोकती रहती हैं, ज़रा सी कोई चीज़ गिर गया उसके हाथ से तो उसको टोक दिया, ये तुम्हारे हाथ में ताकत ही नहीं है, ध्यान से काम करती नहीं, वगैरह वगैरह। ये भी लड़ाई की वजह बन जाती है। नंबर 10 पे है खाना जो है उसकी मर्ज़ी से नहीं बनता है, सास अपनी मर्ज़ी से बनवाती है। नंबर 11 में है एक दूसरे को ज़्यादा मानना। किसी को ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं, किसी को कम, तो इससे क्या होता है कि उसके दिल में फिर नफ़रत पैदा होती है और लड़ाई का वो एक महाज तैयार हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात कि बेटा जब तक शादी नहीं किया था, उस वक्त जब बेटा कोई गलती करता था तो सास क्या कहती थी, बेटा गलत है, ये बेटे ने गलती की है। लेकिन जब बहू आ गई तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि ये करवाती है, ये इसके कहने पे चलता है, इसने करवाया,
یہ غلط کام اس نے کروایا، یہ ایک جھگڑے کا سبب ہے۔ ورنہ اس سے پہلے جب شادی نہیں ہوئی تھی بیٹا کی تو کیا ہے، بیٹے نے کوئی غلطی کی تو اسی پر الزام ہے۔ اب الزام آ رہا ہے الٹا، بہو نے کروایا ہے، یہ تو ایسا نہیں تھا۔ یہ ایک جھگڑے کی وجہ بن جاتی ہے۔ نمبر 11 پہ ہے کنجوسی کرنا۔ کنجوسی سے مراد یہ ہے کہ اب اس نے اگر شاپنگ کیا ہے، اپنے مرضی سے کیا ہے، کوئی کپڑا خرید کر کے لے آئی ہے، تو اب ان کے دل میں ہے کہ اتنا مہنگا کیوں لایا، اس کو اتنا کا لینا چاہیے تھا۔ اور اسی گھر میں بیٹی اپنی فرمائش سے یا دوسرا بیٹا اپنی مرضی سے کوئی چیز خرید لیتا ہے تو اس کو روک ٹوک نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اور خوش ہوتی ہیں، ہاں بہت اچھا لایا، بہت اچھا لایا۔ تو اس میں جو ہے بہو کے دل میں پھر میل پیدا ہوتا ہے اور پھر لڑائی کی وجہ بن جاتی ہے۔ نمبر 13 میں ہے کہ قرآن مجید سے دور رہنا، عبادت سے دور رہنا۔ اور اگر ہم اللہ پر یقین رکھیں گے، روز حشر میں یقین رکھیں گے، ہمارا ایمان اچھا ہوگا، ہم اچھے مسلمان ہیں، تو پھر لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ مسلمان ایک دوسرے کی غلطی کو نظر انداز کرتا ہے اور مسلمان اپنی مزاج کو اچھا رکھتا ہے، خوش اخلاق ہوتا ہے۔ تو اخلاق جب ہمارا اچھا ہوگا اور ہم قرآن کے ساتھ ہوں گے، حدیث کے ساتھ ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، تو ہماری زبان سے کوئی تکلیف دہ بات کسی کے لیے نہیں نکلے گی۔ نمبر 14 میں گھر میں ایک ساتھ بڑوں کو چاہیے کہ سب بچوں کو اکٹھا لے کر کے بیٹھیں اور سب کی ضرورت کے مطابق، سب کی مرضی کے مطابق ایک رائے نکالی جائے اور ان سے ان کی تکلیف کے بارے میں بات میں سمجھ لیا جائے کہ کسے کیا چاہیے، کس کی کیا ضرورت ہے، تو اس ضرورت کے اوپر غور کر کے اس کا حق اسے دیا جائے، اس کی وہ ضرورت پوری کی جائے، تو پھر لڑائی جھگڑے کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ نمبر 15 دل میں اللہ کا خوف نہ ہونا۔ یہ سب جو حرکت کرتے ہیں نا لوگ، ایک دوسرے کو ٹارچر کرنا، دل دکھانا، اس کو باتوں میں ڈانٹنا ڈپٹنا، مانا کہ اس کی غلطی ہے پھر بھی اسے سب کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اس کو ذلیل کر دینا، اس کی کہ یہ نکما ہے، یہ نکمی ہے، یہ کچھ نہیں آتا اس سے، یہ تو بیکار ہے، فضول ہے، میں کہاں پھنس گئی، اس قسم کی باتیں جو کرتے ہیں، یہ دل دکھانے والی بات، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ یاد رہے کہ اللہ رب العالمین جو لوگ عبادت بہت کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، عمرہ بھی کر چکے ہیں، حج بھی کر چکے ہوں، لیکن اگر انہوں نے لوگوں کا دل دکھایا، یعنی کہ دل دکھانے کا مطلب ہے کہ حقوق العباد میں آپ مداخلت کر رہے ہیں، آپ حقوق العباد ادا نہیں کر رہے ہیں، اور اس کا حق، جیسے بہو ہے اس کا حق اس کو نہیں دیا جا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیری نماز کی مجھے ضرورت نہیں، اس کے منہ پر اس کے نماز، اس کا روزہ مار دے گا اللہ، کہ تو نے جب یہ حقوق العباد جو ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے، حق انسان کا ضرور ہے لیکن حکم تو اللہ ہی دے رہا ہے نا کہ اس کو ادا کرنا ہے، تو گویا کہ آپ نے ایک اللہ کا حکم مانا جو نماز روزہ ہے اور دوسرا حکم نہیں مانا، تو اللہ آپ کی نماز روزہ کو آپ کے منہ پر مار دے گا اور تمام عبادت آپ کی ضائع ہو جائے گی اور پھر ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ حقوق العباد ہے، اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ حقوق العباد جو ہے انسان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ لوگ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں، کھیل تماشا سمجھے ہوئے ہیں۔ اگر بہو کا حق اس کو ادا نہیں کیا جائے گا، اس کو ٹارچر کریں گے، اس کو ذلیل کریں گے، اس پر تشدد کیا جائے گا، تو گویا کہ آپ لوگ اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، چاہے شوہر ہو، چاہے ساس ہو، چاہے کوئی بھی گھر کے لوگ ہوں۔
تو یہ حق العباد جو ہے اس کا اللہ کے حق کے ساتھ اس کا ناطہ جڑا ہوا ہے۔ اگر حق انسان کا ادا آپ نے نہیں کیا تو اللہ اپنا حق بھی نہیں لے گا کہ جب تو نے میری وہ بات نہیں مانی جو میں نے کہا تھا کہ بندے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کا حق ادا کر دینا، تم نے نہیں کیا تو یہ بھی تیرے منہ پر مارا کوئی قبول نہیں ہوگا۔ تو حق العباد انتہائی ضروری ہے، جس کو آج ہم لوگ بہت معمولی بات سمجھتے ہیں اور نماز روزہ پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ ایسا نماز روزہ اللہ کو ہرگز قبول نہیں ہے۔ تو اس چیز پر دھیان دینا چاہیے کہ آپ نے جس کو اپنے گھر میں لایا ہے اس کا جو حق ہے اس کو دیجیے، اور دل دکھانا، ایسی بات نہ کریں جس سے اس کا دل دکھے، دل آزاری ہو، ایسے گناہ سے بچنا چاہیے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حق ادا کرنا پڑے گا انسان کا، اور سب سے پہلے ہمارے یہاں جو غلطی ہوتی ہے وہ اپنے گھر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ ہم گھر میں ہی اپنا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں اسلام کا قانون اپنے گھر میں پہلے نافذ کرنا ہوگا۔ جب ہم گھر سے تربیت ہماری مل جائے گی، ہمارے جب کردار گھر سے اچھا ہوگا تو ہم باہر جائیں گے تو وہاں پہ بھی ہم سے یہ سارے اچھے کام ہوتے رہیں گے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہم نہیں کریں گے۔ تو ہماری تربیت گھر سے ہی مار دھاڑ کی ہوتی ہے، گالم گلوچ کی ہو جاتی ہے، فتنہ فساد کی ہوتی ہے۔ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم باہر جا کر کے بھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے سلوک کرتے ہیں اور گنہگار بن جاتے ہیں۔ تو حق العباد جو ہے اس کے اوپر زور دینا چاہیے، جس کی وجہ سے اگر ہم حق ادا کریں گے تو ہمارے گھر میں امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، اللہ کی رحمت بھی برسے گی اور تمام آفات سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ کی جب رحمت ہوگی تو سب صحیح ہو جائے گا معاملہ۔ تو اس چیز پر ہمیں غور کرنا چاہیے، لیکن یہ وجوہات جو ہیں ہمارے یہاں سب سے زیادہ قابل غور ہے، لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کا حق بھی ہم ادا کر سکیں اور انسان کا اور جتنے بھی عزیز وقارب ہمارے ہیں سب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔